کیا واقعی FSC پری میڈیکل کا مطلب صرف اور صرف MBBS ہے؟ یا پھر اگر MBBS نہیں ہوا تو سب ختم؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ یہ ایک تنگ سی سرنگ ہے جہاں صرف ٹاپ کے 1% بچے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اور آج ہم حقائق کے ساتھ اس سوچ کو بالکل بدلنے والے ہیں۔ السلام علیکم طلبہ اور معزز والدین، آج کی اس خاص ایکسپلینر سیشن میں خوش آمدید۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کیریئر کا انتخاب کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات ہو FSC پری میڈیکل کی۔ آج ہم اسی الجھن کو سلجھانے والے ہیں اور اس ٹریک کے ان چھپے ہوئے مواقع کو ڈی کوڈ کریں گے جن کے بارے میں شاید اکثریت کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ تو بس جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذہن سے یہ بہت پرانی متھ یا غلط فہمی نکال دیں۔ کیا واقعی FSC پری میڈیکل کا مطلب صرف اور صرف MBBS ہے؟ یا پھر اگر MBBS نہیں ہوا تو سب ختم؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ یہ ایک تنگ سی سرنگ ہے جہاں صرف ٹاپ کے 1% بچے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اور آج ہم حقائق کے ساتھ اس سوچ کو بالکل بدلنے والے ہیں۔ آج کے اس سیشن کا روڈ میپ بڑا ہی سمپل اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔ ہم پری میڈیکل کی مضبوط بنیاد یعنی لانچ پیڈ سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ روایتی ڈگریوں اور الائیڈ ہیلتھ میں کیا فرق ہے، اس کے بعد فاسٹ ٹریک ہیلتھ کیئر ڈپلوموں کا ذکر ہوگا، پھر سب سے زبردست چیز یعنی اپنی فیلڈ تبدیل کرنے کی پاور پر بات کریں گے، اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ درست راستے کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے یعنی پری میڈیکل لانچ پیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک مضبوط بنیاد ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اسے کسی قید خانے کی طرح نہ دیکھیں، یہ لائف سائنسز میں ایک ایسا زبردست بیس فراہم کرتا ہے جو آگے چل کر محدود نہیں کرتا بلکہ ایک شاندار اڑان بھرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ دیکھیں، بائیولوجی، کیمسٹری اور فزکس یہ صرف کتابیں رٹنے کا نام نہیں ہے، یہ مضامین دراصل ذہن کو کھولتے ہیں۔ ان کو پڑھنے سے ایک طالب علم کے اندر زبردست اینالیٹیکل اور پرابلم سالونگ سکلز پیدا ہوتی ہیں، اور سچ پوچھیں تو آج کل کی ماڈرن جاب مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہی انہی صلاحیتوں کی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو بچوں کو مشکل ترین انٹری ٹیسٹ اور مسابقتی امتحانات کے پریشر کو ہینڈل کرنا سکھاتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، روایتی ڈگریاں اور الائیڈ ہیلتھ۔ اس حصے میں ہم MBBS جیسے روایتی راستوں کے ساتھ ساتھ ان تیزی سے ابھرتے ہوئے الائیڈ ہیلتھ کے شعبوں کو دیکھیں گے جو آج کل بے حد منافع بخش ثابت ہو رہے ہیں۔ ذرا اس فرق کو سمجھیے گا۔ ایک طرف ہمارے پاس MBBS اور BDS جیسی روایتی ڈگریاں ہیں، ان میں میرٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، بے پناہ کمپٹیشن ہے، اور زندگی کے کئی سال صرف پڑھائی کی نظر ہو جاتے ہیں، جس سے بچے اکثر شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن بھائی، اس کے بالکل متوازی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی شکل میں ایک شاندار آپشن موجود ہے۔ یہاں ڈیمانڈ بہترین ہے، پاکستان کے اندر شاندار سیلریز مل رہی ہیں، اور باہر جانے کے تو کیا ہی کہنے، زبردست مواقع ہیں۔ یہ سن کر یقیناً بہت سے طلباء کا سٹریس کم ہوا ہوگا۔ الائیڈ ہیلتھ کو تھوڑا اور کھنگالتے ہیں۔ مثال کے طور پر فارمیسی یا فارم ڈی کو ہی لے لیں۔ مقامی ہسپتالوں اور دواساز کمپنیوں میں یہ بہت ہائی پیئنگ کیریئر ہے۔ پھر DPT یعنی فزیکل تھیراپی، جس کی ڈیمانڈ آج کل پرائیویٹ کلینکس اور ریہیب سینٹرز میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور اگر نرسنگ یا مڈوائفری کی بات کریں نا، تو برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں ان پروفیشنلز کے لیے باقاعدہ ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے۔ باہر سیٹل ہونے کے بے مثال مواقع اور تنہائیں ایسی جو شاید یہاں سوچنا بھی محال ہو۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم 5 یا 6 سال لمبی ڈگری کا انتظار ہی نہ کرنا چاہے تو؟ یہیں سے ہم اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی فاسٹ ٹریک ہیلتھ کیئر ڈپلومہ۔ یہ وہ عملی راستے ہیں جو براہ راست اور بہت تیزی سے پروفیشنل دنیا میں انٹری دلوا دیتے ہیں۔ ایرا انسٹیٹیوٹ کے اس ڈیٹا پر ذرا نظر ڈالیں۔ یہ اعداد و شمار بڑے کمال کے ہیں۔ اگر لیب کا بزنس کھولنا ہے یا سعودی عرب، دبئی وغیرہ جانا ہے تو صرف 2 سال کا میڈیکل لیب ٹیکنیشین یا MLT ڈپلومہ ایک پرفیکٹ چوائس ہے۔ اسی طرح ہر ہسپتال کے آپریشن تھیٹر اور ٹراما سینٹر کو OT ٹیکنیشینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی بس 2 سال کا کورس ہے۔ اور اگر پریکٹیکل لائف میں سب سے تیز انٹری چاہیے تو 1 سال کا ڈسپینسر ڈپلومہ کریں اور ہسپتال یا فارمیسی میں جاب پکی۔ تو بھئی، کامیاب ہونے کے لیے دہائیوں تک کتابوں میں سر کھپانا لازمی شرط نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس سیشن کے سب سے ایکسائٹنگ پارٹ کی طرف، فیلڈ تبدیل کرنے کی طاقت۔ یہ دراصل پری میڈیکل کی سب سے بڑی اور لاجواب فلیکسیبلٹی ہے۔
یعنی اگر کسی پوائنٹ پر آ کر لگے کہ نہیں ہیلتھ کیئر میرا راستہ نہیں ہے تو بالکل فکر کی ضرورت نہیں، 100% آزادی ہے کہ بالکل مختلف شعبے میں قدم رکھ لیں۔ یہ سن کر شاید بہت سے لوگ حیران رہ جائیں، لیکن پری میڈیکل کے طلبہ کے لیے اب نان میڈیکل فیلڈز کے دروازے بھی پوری طرح کھلے ہیں۔ جدید پالیسیوں کی بدولت اب بایولوجی کا طالب علم بآسانی BS کمپیوٹر سائنس، IT، سافٹ ویئر انجینئرنگ، بزنس ایڈمنسٹریشن اور تو اور LLB یعنی قانون کی ڈگری بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پری میڈیکل ایجوکیشن کا سب سے محفوظ انتخاب ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک سالڈ بیک اپ پلان ریڈی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور سینیریو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کسی کا اچانک دل کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو انجینئر بننا ہے، تو اس کا حل بھی موجود ہے، ایڈیشنل میتھمیٹکس، یعنی صرف ریاضی کا ایک اضافی پرچہ پاس کریں اور بس روایتی انجینئرنگ، سول، میکینیکل یا آرکیٹیکچر جیسی یونیورسٹیوں کے لیے مکمل طور پر اہل ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا زبردست راستہ ہے جو کسی بھی موڑ پر انتخاب کو محدود نہیں ہونے دیتا۔ ذرا اس چارٹ پر غور کریں، یہ ہمارے آج کے پورے سیشن کی بہترین سمری ہے۔ 2026 اور اس کے بعد کی معیشت میں مواقع کے اس بڑے سمندر میں MBBS یا روایتی میڈیسن صرف 15% کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ باقی دیکھیے، الائیڈ ہیلتھ 35%، IT اور سافٹ ویئر 20%، بزنس اور کامرس 15% اور قانون بھی 15%۔ تو یہ پورا دائرہ کھلا ہے۔ پری میڈیکل کا طالب علم اس پورے سرکل میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو اب جب کہ ہمارے سامنے اتنے سارے راستے کھل چکے ہیں، تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان سب میں سے درست راستے کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ یہ ہمارا آخری حصہ ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ اس ڈائیورس قسم کے منظر نامے میں ایک فیوچر فوکسڈ فیصلہ کیسے لیں۔ بحیثیت استاد میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور والدین سے میری خاص گزارش ہے کہ اس بات کو غور سے سنیں۔ بچوں کو زبردستی میڈیکل یا انجینئرنگ کی طرف دھکیلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رجحان اور دلچسپی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ایک باحوصلہ اوسط درجے کا طالب علم جو واقعی اپنے شوق کی فیلڈ میں کام کر رہا ہو، وہ پریکٹیکل لائف میں اکثر اس ٹاپر سے میلوں آگے نکل جاتا ہے جسے زبردستی کسی فیلڈ میں دھکیلا گیا ہو۔ اپنا شوق پہچانیں، اسے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے ساتھ جوڑیں، بس یہی سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ کامیابی کا مطلب آنکھیں بند کر کے بس بھیڑ کے پیچھے چلنا یا ایک ہی ڈگری کے پیچھے بھاگنا ہرگز نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ سیکھنے والا اپنی منفرد صلاحیتوں کو پہچانے اور انہیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے درست راستے کے ساتھ جوڑیں۔ یاد رکھیں، پری میڈیکل کا ٹریک حالات کے حساب سے ڈھلنا یعنی اڈیپٹیبلٹی سکھاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنی ان صلاحیتوں کو پہچان کر اپنا راستہ خود بنایا جائے؟ کیا ہم آج بھی اسی پرانی سوچ کے قیدی رہیں گے یا ان نئے افق کی طرف قدم بڑھائیں گے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آج کا یہ سیشن سب کے لیے بے حد فائدہ مند رہا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔